عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ میں علی عباس آج جماعت ششم اردو مضمون کے حوالے سے بیٹھا۔ آج ہم نے یونٹ نمبر 20 پڑھنا ہے جو کہ ایک نظم ہے۔ نظم کا نام ہے اتفاق۔ اتفاق نظم کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے الفاظ معنی ریوائز کروا دیتا ہوں۔ عزیز طلبہ طالبات، پہلے بھی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ الفاظ معنی کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر لکھنا بھی ہوتا ہے اور یاد بھی کرنا ہوتا ہے۔ پہلا لفظ ہے لطف۔ لطف کے معنی ہوتے ہیں مزہ، دل ایک ہونا، متحد ہونا، نیک، اچھے، نتیجہ، پھل، ایکا، اتفاق، ہر مشکل، ہر مصیبت، کام آنا، مدد کرنا، رستہ، راستہ، منزل، قسمت کے مارے، بد نصیب، ہزاروں پر بھاری ہونا، زیادہ لوگوں پر حاوی ہونا، زیادہ لوگوں سے مقابلہ کر سکنا، بھاری ہونا، غالب ہونا، مثل، کہاوت، بکھر کر، پھیل کر، ایک دم، فوراً، طوفان اٹھانا، آفت مچانا، ڈر، خوف، نا اتفاقی، آپس میں اتحاد نہ رہنا، شان، مرتبہ، مل بیٹھنا، اکٹھے رہنا۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ الفاظ میں نے ہو گئے ہیں۔ پہلا شعر ہے اس نظم کا: ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں۔ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے آپ کو لکھنا ہوگا کہ شاعر اس شعر میں اتحاد اور اتفاق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ مل کے رہتے ہیں ان کے مل کے رہنے کا نتیجہ بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہی دیتا ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں جہاں پر لوگ مل کر رہتے ہیں، اتفاق سے رہتے ہیں، اور ان کا دل بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی ایکا تو راستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو راستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ یہ لائن آپ پھر لکھیں گے۔ شاعر اس شعر میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کہتا ہے کہ ایکا کے میں نے آپ کو بتائے گئے ہیں، اتفاق، کہ یہی اتفاق ہوتا ہے جو انسان کو کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، جو انسان کو کامیابی سے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہی اتفاق یا ایکا ہوتا ہے جو انسان کی ہر مشکل میں اس کے کام آتا ہے۔ جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر۔ شاعر کہتا ہے جو ہوں آپس میں دشمن،
رحم ان قسمت کے ماروں پر مثل مشہور ہے، دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ اس شعر میں اتفاق و اتحاد و اتفاق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ آپس میں دشمن ہیں ان لوگوں پر صرف ترس کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں پر صرف رحم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ ایک کہاوت مشہور ہے، ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ جو دو مل جاتے ہیں تو وہ پھر ہزاروں پر بھی غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے۔ وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں۔ شاعر اس شعر میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر بارش ایک ایک بوند بن کر برستی ہے، ایک بوند اس جگہ پہ، ایک اس جگہ پہ، ایک اس جگہ پہ، تو اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے، ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اور اگر وہی بارش اکٹھے گرتی ہے یک کے بعد دیگرے، تو وہی بارش، وہی بوندیں جو کچھ منٹ پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں، اب وہ ایک سیلاب کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اب وہ ایک طوفان لا چکی ہیں اپنے ساتھ، کیونکہ اب ان میں اتفاق پیدا ہو چکا ہے۔ نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ شاعر اس شعر میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، کسی سے بھی خوف نہیں کھاتے، تو اس کے علاوہ جب آپ مل بیٹھتے ہیں اکٹھے تو اس کی ایک اور عزت بنتی ہے۔ جب آپ دو یا چار لوگ آپس میں اتفاق رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں محبت بڑھتی ہے، اور وہ اتفاق پھر آپ کو کامیابی دلاتا ہے۔ اور اگر شاعر کہتا ہے دوسرے مصرعے میں وہی ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ میں اتفاق نہیں ہے، اگر آپ میں اتحاد نہیں ہے، تو پھر آپ کو بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، پھر اس قوم کا برباد ہونا لکھا جا چکا ہوتا ہے، اٹل حقیقت بن چکی ہوتی ہے، جس قوم میں اتفاق و اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے ارد گرد توجہ دیں تو آپ کو ہر شے، ہر مخلوق اتفاق سے رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب دو بیل آپس میں اتفاق کرتے ہیں تو وہ ایک شیر کا مقابلہ کر دیتے ہیں، شیر کو شکست دے دیتے ہیں۔ جب چونٹیاں آپس میں اتفاق رکھتی ہیں تو وہ اپنے بیل کی طرف آنے والے سانپ کا مقابلہ کرتی ہیں، اسے قتل کر دیتی ہیں۔ ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، اگر آپ کے پاس پاور ہے، تو اس دولت اور پاور کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ میں اتفاق نہیں ہے۔ آج تمام مسلمان ذبح حالی کا شکار ہیں،
تمام مسلمان ممالک کے اوپر کافر حاوی ہو چکے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان ممالک میں اتفاق نہیں ہے۔ جب تک تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ممالک میں اتفاق و اتحاد تھا، یہی جو آج ممالک ہیں یہ ممالک کفر کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ آپ کی نظم کی تشریح کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اس کی تشریح کو آپ نے ریوائز کرنا ہے اور اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کسی ہیلپنگ بک سے رٹا نہیں لگانا، بلکہ آپ کو الفاظ میں نہیں دیے جا چکے ہیں، آپ نے ان الفاظ معنی کے مطابق تشریح خود لکھنی ہے اور مجھے چیک کروانی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔